بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سعد طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم ان اسباق میں اپنے طلباء کو بتاتے ہیں کہ روزمرہ مسائل اور پیدا ہونے والی پرابلمز کو کس طرح حل کریں اور انہیں کس انداز میں فیس کریں۔ عمومی طور پر جب کوئی آدمی کسی فیلڈ میں کسی میدان میں کام کرتا ہے، وہ کتنا بھی کامیاب ہو جائے، کتنی بھی بلندی اور معراج کو چھو لے، لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں جنہیں کرنے میں اس سے دشواری پیش آتی ہے۔ مریض لوگ آتے ہیں، دوا، تشخیص، نسخہ جات، غذا و علاج کا یہ سارا معاملہ آدمی آسانی سے ہینڈل کر لے۔ مریض لوگوں میں جب یہ بیماری ساتھ میں آئے یا یہ وہم ساتھ میں آئے کہ وہ طب جانتے ہیں یا وہ عملیات کے میدان میں بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، یہاں سے عامل یا طبیب کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی 40 سالہ طبی زندگی، عملیاتی زندگی میں ان لوگوں سے زیادہ پریشان کرنے والی کوئی صورت نہیں دیکھی کہ جن کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم طب جانتے ہیں۔ میں نے جب کبھی، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے، وہ نسخے کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں نسخہ بتایا جائے، ہم خود خرید لیں گے، خود بنا لیں گے، اتنی طب تو ہمیں بھی آتی ہے، اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے، ہم کوئی جاہل تھوڑے ہیں۔ بس یہیں سے پریشانی شروع ہوتی۔ دیکھیں، علاج و معالجے میں سب سے بنیادی بات مریض کا مطمئن ہونا ہے، اور دوسری اہم بات معالج کا تشخیص مرض کرنا ہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ معالج کو جو پرانی ہسٹری ہوتی ہے، پرانی کہانی ہوتی ہے، مرض کہاں سے شروع ہوا، کہاں کہاں علاج کروایا، کس کس جگہ پر گیا، اس کے تجربات کیا ہے۔ جو آدمی تھانے کچہریوں میں جاتا ہے آدھا وکیل بن جاتا ہے، جو آدمی مختلف پیروں پر، درگاہوں پر اور مختلف سجادہ نشینوں سے ملاقات کرتا ہے، ان کی خدمات حاصل کرتا ہے، وہ آدھا سفیر۔ میرے ساتھ عمومی طور پر ایسا ہوا کہ جب بھی کبھی کسی مریض کو، وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے یہ ایک علیحدہ سے بات ہے، لیکن جب کبھی بھی میں نے روحانی طور پر کسی کا علاج کرنے کی یا کسی کی بات کرنے کی یا کسی کو مائل کرنے کی کوشش کی یا اس نے مجھ سے علاج کی بات بتائی، تو اس میں سب سے مجھے پریشانی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا کہ جب میں نے اس سے کچھ بتایا، پڑھنے کے لیے بتایا، کوئی نقش تعویذ دیا، کوئی چیلہ وظیفہ بتایا، کچھ بھی جو اس میدان میں کام چیز آتی ہیں وہ چیزیں میں نے انہیں بتائی۔ پتہ نہیں میری بات تو ان کی سمجھ میں آئی کہ نہیں، وہ پھر مجھے سنانے لگتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ گئے، وہاں انہوں نے یہ پڑھنے کے لیے بتایا، فلاں اسم اعظم کا یہ فائدہ ہے، فلاں چلہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں چیز کی اگر اجازت مل جائے تو یہ ہو جاتا ہے وغیرہ۔ یعنی وہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مجھے ہی نہیں بلکہ ہر عامل کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب میں نے کبھی کسی مریض کی جسے یہ خبر تھا کہ وہ طب جانتا ہے، وہ ادویات کے بارے میں، جڑی بوٹیوں کے بارے میں، وہ غذا و خوراک کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا ہے، تو اس کو جب میں نے بتایا کہ آپ نے یہ کھانا ہے، اس نے فوراً کہا یہ تو گرم ہے، پھر بتایا، اس نے کہا یہ ٹھنڈی ہے،
یہ سوداویت بھری ہے، اس میں سفرات زیادہ ہے، اس میں ردی اختلاط پیدا ہوتے ہیں، اس میں فلاں ہے، اس میں یعنی مجھے ان مریضوں کو ڈیل کرتے ہوئے جتنی پریشانی ہوتی ہے، اتنا مجھے بڑے سے بڑے علاج کرنے میں، بڑے سے بڑے مرض کو کنٹرول کرنے میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی کہ ان سے ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو جہاں کام کیا جائے وہاں اس کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، وہاں پر اس کی اہمیت ہونی چاہیے، وہاں پر اس کی جو ذہنی کیفیت ہے، یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، عامل یا طبیب ایک سمجھے کہ ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے یا براڈ کاسٹ ہوتا ہے، جو چیز وہ براڈ کاسٹ کرتا ہے، بھیجتا ہے، وہ ادویات کی صورت میں ہے، جڑی بوٹیوں کی صورت میں ہے، غذا و پرہیز کی صورت میں ہے، ہدایات کی صورت میں ہے، اس کے رہن سہن کی تبدیلی کی صورت، یعنی جو علاج کی ضروریات ہیں وہ عامل یا طبیب مریض کی طرف منتقل کر۔ اگر مریض ٹھیک انداز میں علاج کروانا چاہتا ہے اور وہ معالج کی بات کو قبول کرتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بوسٹر سے، کسی ٹاور سے سگنل آ رہے ہوں اور آپ کی موبائل سم ہے، آپ کا فون ہے، آپ کا ریسیور ہے، وہ اس سے ایسے ہی قبول کرے۔ اگر وہ ریڈسٹنس کرتا ہے یا اس کی فریکوینسی نہیں ملتی یا سگنل نہیں آتے یا یوں سمجھے کہ کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ چیز بےمعنی ہو کر رہ جاتی ہے کہ جو چیز بھیجی جا رہی ہے اس کی کتنی ضرورت ہے، یا جس آدمی نے فون لیا ہوا ہے اس کے لیے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنی کا نہیں ہے۔ جب وہ فریکوینسی جو ایک ٹاور اور موبائل کے درمیان ہونی چاہیے یا ایک معالج اور مریض کے درمیان میں ہونی چاہیے، جب تک ان میں اتفاق نہ ہوگا اس وقت تک کامیابی ناممکن ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ کے پاس مریض آئے تو اس سے سب سے پہلے آپ اپنی تشخیص کریں۔ اگر دیکھے کہ مریض سے بول رہا ہے، مریض زیادہ بڑبڑ کر رہا ہے، مریض کو پھر اس کی سن۔ اب دماغی، مالی خولیائی مریض، گیس کے مریض اور تبخیر کے مریضوں کی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہ اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ مجھے یہاں بھی درد ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، میرے دماغ میں بھی یہ ہوتا ہے، میں نے یہ سوچا، مجھے خواب نظر آیا، مجھے نیک لوگ نظر آئے، مجھے بد لوگ نظر آئے، میں خواب میں پھنس گیا، میں اکثر ڈراؤنے خواب، یعنی ایک ایسی طولانی بے جوڑ قسم کی وہ باتیں کرتا ہے کہ عامل بھی اکتا جاتا ہے، جو ساتھ آتے ہیں وہ بھی اکتا جاتے ہیں، اور بے جوڑ ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے۔ بات سمجھئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ رد عمل دیتا ہے، مزید بڑبڑانے لگتا ہے۔ ایسے مریض کو کوشش کرے کہ آپ ہینڈل مت کریں اگر آپ اناڑی ہیں۔ اگر آپ کو طب اور عملیات کے ساتھ نفسیات بھی آتی ہے تو پھر آپ اس مریض کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ جو چیز وہ کہے آپ اس کی باتوں سے اسے جواب دیں، اس کی باتوں سے اسے پکڑے، اس کی باتوں سے اسی کو ریپلائی کرے تو وہ مریض کی صحت۔ اگر مریض مطمئن نہ ہو، آپ کے پاس سونے کا کشتہ بھی پڑا ہے تو آپ ضائع مت کریں، اس سے معذرت کر لیں۔ اگر مریض مطمئن ہے، آپ پر اعتماد رکھتا ہے، تو وہ کتنا بھی بڑے مرض کا حامل ہو، حتیٰ کہ کینسر جیسی موذی بیماری میں بھی مبتلا ہو، تو آپ بلا جھجک اس کا علاج کر سکتے ہیں۔
دیکھیں، معالج اپنے تجربے حذاقت کی بنیاد پر مشورے دیتا ہے اور مریض اپنی ضرورت کے مطابق انہیں قبول کرتا ہے۔ میرے پاس رات دن واٹس ایپ پر، فون پر، میل کی حیثیت سے، سوشل میڈیاز کے ذریعے سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے شفا ہو جائے گی؟ میں آپ کو آپ کی مطلوبہ رقم تو بھیج دیتا ہوں، لیکن گارنٹی کیا ہے؟ پھر ہم نے بہت سارے حکیموں سے، عاملوں سے علاج کروایا، وہ یہ کہتے ہیں مجھے کسی پر اعتماد نہیں رہا، میں نے پوری دنیا گھوم لی ہے، مجھے تو کوئی ایسا ملا نہیں ہے۔ جو آدمی ایسی باتیں کرے اس سے معذرت کر لے، چاہے وہ پیسے بھی دے، آپ کو حق الخدمت بھی ادا کرے، لیکن آپ اس سے معذرت کر لیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم نے 10 حکیموں سے، 10 عاملوں سے علاج کروایا، کوئی افاقہ نہیں ہوا، پیسے لوٹے بھاگ گئے، سب فراڈ یہ ملے، تو پھر آپ سمجھے کہ 11 آپ بھی ہوں گے۔ آپ ایسے مریضوں کو مت، آپ ان سے مشورہ کریں، آپ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں بھائی کہاں کہاں گیا تھا، فلاں نے کیا بتایا، فلاں نے کیا بتایا، اپنی ڈائری میں نوٹ کریں۔ آپ کو 50 وظائف مل جائیں گے، 50 نسخے مل جائیں گے، 50 مجربات مل جائیں گے، اور تیر بہدف نسخہ جات مل جائیں گے۔ اب مریضوں کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں اعتماد ہے، آپ انہیں اللہ کا نام لے کر جو بہتر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، عامل یا طبیب کا کام یہ ہے کہ جتنی اس کی معلومات ہیں یا جس قدر اس کا علم اور نالج ہے، اس کے مطابق جو بہتر سمجھتا ہے وہ مریض کے ساتھ کرے۔ یہ مت کہے کہ جو آدمی زیادہ پیسے والا ہے اس سے بہتر سوچے، جو کم پیسے والا ہے اسے نہیں۔ نہیں، آپ کے لیے سب برابر ہے۔ اگر مریض امیر ہے، اس سے آپ کو زیادہ پیسے مل گئے، تو جو مریض غریب ہے وہ آپ کو اور مریض دے دے گا، ریفرنس بن جائے گا آپ کے لیے، اتنے مریض اور لے آئے گا۔ بات تو وہی ہے۔ امیر آدمی جب پیسہ خرچ کرتا ہے علاج کر رہا تو وہ کسی کو نہیں بتاتا، اپنی توہین سمجھتا ہے۔ غریب آدمی جب علاج کرواتا ہے، اس سے آپ تعاون کرتے ہیں، تو وہ 10 20 50 آدمیوں کے لیے وہ اشتہار بن جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ آپ مریضوں کو پہلے دیکھ لیں، اگر مریض مطمئن ہے، آپ کی باتیں سننے کے لیے آمادہ ہے، آپ کی باتیں ماننے پر تیار ہے، یا آپ کے غذا و خوراک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق تیار ہے، تو آپ اس کا علاج کریں۔ پیسہ آپ کتنا لیتے ہیں، کتنی فیس لیتے ہیں، یہ اس کی کیپیسٹی اور آپ کی حیثیت کے حساب سے ہونی چاہیے، لیکن علاج کا یہ ہے۔ اور اگر وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے، بار بار سوال کرتا ہے، دوسروں کا حوالہ دیتا ہے، اور اپنے تجربات شیئر کرتا ہے، تو آپ اس سے معذرت کر لیں۔ یہ آج کی بات تھی کہ آپ اپنے مریضوں کو کس انداز میں ڈیل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔